کہ دین اپنے ہر ماننے والے سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ وہ ایک سہ منزلہ عمارت تعمیر کرے. اس عمارت کی بنیاد ایمان ہے. پہلی منزل پر 4 ستون ہیں: نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ. ان میں اہم ترین ستون عماد الدین نماز ہے. اس کے بعد پہلی چھت آتی ہے اسلام، اطاعت، عبادت، ہمہ تن ہمہ وجوہ اللہ کا بندہ بن جانا، سر تسلیم خم، ٹوٹل سبمیشن ٹو دی ول آف گاڈ. جو حکم ہو سر آنکھوں پر، جس چیز سے روک دیا جائے رک جائے، جس چیز کا حکم دیا جائے بجانا. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. اب ظاہر بات ہے کہ رسول بھی اپنے جی سے تو کچھ نہیں کہتے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. وہ وحی خفی ہو یا وحی جلی ہو، اس کا منبع اور سرچشمہ تو ذات باری تعالیٰ ہے. تو اب یہ 4 الفاظ جو ہیں، اسلام، اطاعت، تقوی اور عبادت، ٹوٹل اوبیڈینس، پرستش جمع بندگی، ہمہ تن بندہ بن جانا، اس کی محبت کے جذبے سے سرشار ہوگا. یہ پہلی منزل ہے. دوسری منزل اب اسی کی دعوت، اسی کی تلقین، اسی کی تبلیغ، اسی کا پرچار، اس کو دوسروں تک پہنچانا. اس کے لیے لفظ تبلیغ بھی ہے، اس کے لیے لفظ دعوت بھی ہے. ادع الی سبیل ربک، اس کے لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی ہے. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر ولتکن منکم امۃ یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اس کے لیے جامع ترین اصطلاح شہادت، حجت قائم کر دینا، گواہی، کہ لوگ اللہ کے ہاں یہ عذر پیش نہ کر سکیں کہ اللہ ہمیں معلوم نہیں تھا. اس درجے تک حجت قائم کر دینا. اگنورنس پلیڈ نہ کر سکیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہے. جب تک یہ حجت قائم نہیں ہوتی، جو اصل میں مقام مقصود و مطلوب ہے وہ حاصل نہیں ہوتا. اس درجے میں دعوت، اس درجے میں تبلیغ، اس درجے میں نشر و اشاعت، اللہ کے پیغام کا اس طریقے سے عام کر دینا، اس طرح اس کو مبرہن کر دینا، اس کو دلائل کے ساتھ، اس کو موعظہ حسنہ کی شکل میں، اس کو جدال حسنہ کی صورت میں اس طرح روشن کر دینا کہ یہ نہ کہا جا سکے کہ ہم تک بات پہنچائی نہیں گئی، ہمیں تو معلوم نہیں ہوا. رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل. اس کے لیے لفظ شہادت علی الناس، اور 2 جگہ قرآن مجید میں جیسے امر بالمعروف نہی عن المنکر کو قرار دیا گیا کہ وہ امت مسلمہ کا مقصد وجود ہے، مقصد تاسیس ہے. کیوں بنائی گئی یہ امت؟ اس میں 2 اصطلاحات آئی ہیں، یا امر بالمعروف و نہی عن المنکر جو میں بیان کر چکا، اور یا شہادت علی الناس. سورہ حج کے آخر میں فرمایا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. اور سورہ بقرہ میں فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. یہ دوسری منزل ہے. تیسری منزل ہے، اب یہ چوٹی ہے، ذروۃ السنام منہ، وہ ہے اقامت دین. اس دین کو غالب کرنا، قائم کرنا، نافذ کرنا، اللہ کی حکومت قائم کر دینا، اللہ کی کبریائی کا نفاذ، کلمت اللہ اسی کو علیا بنا دینا، سب سے بلند کر دینا، بول بالا ہو جائے. لتکون کلمت اللہ العلیا. اسی کے لیے ایک اصطلاح ہے، اللہ کا دیا ہوا نظام عدل و قسط قائم ہو جائے، لوگ اس پر کاربند ہو جائیں.